الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر نماز پڑھنے والا شخص چاہے وہ جس جماعت اور جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اپنی نماز میں وہ زبان سے اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں دو باتوں کا اقرار ہر نماز پڑھنے والا اللہ کے سامنے کرتا ہے. جو شخص مسلمان کلمہ پڑھنے والا نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کے سامنے بھی ان دو چیزوں کا اقرار نہیں کرتا. ہمیشہ اللہ کے سامنے وہ ان دو چیزوں کا اقرار کرتا ہے جو نمازی ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے. نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تیری عبادت کرنا یہ حق ہے، اس لیے ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. دوسری بات کا یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ مدد مانگنے کا جب وقت آئے تو اللہ میں تیرے ساتھ اقرار اور وعدہ کر رہا ہوں کہ مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں. کتنے دو جملے یہ بڑے اچھے ہیں. ایاکا خاص تجھ ہی سے، مدد بھی تجھی سے، ایاک نعبد عبادت بھی تیرے لیے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے والا شخص نماز میں تو میں اللہ سے یہ باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جس جماعت کا بھی ہے،
مگر کبھی ان دو جملوں کو اپنی زندگی میں اس کا تجربہ یا کبھی اللہ فرماتے ہیں فٹ بھی کیا یا ویسے زبان پہ دو جملے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جس طرح نماز میں یہ دو جملے پڑھ کے تو کہہ رہا ہے کہ عبادت بھی اللہ تیرا حق ہے، اور مدد مانگنے کا موقع اور آ جائے وقت تو اللہ مدد بھی کس سے مانگنا ہے؟ تیری ذات سے مانگنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے نماز میں تو زبان سے کہہ رہا ہے، نماز سے ہٹ کر بھی اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کا تجربہ کر، پھر تیری بات سچی ہوگی، وگرنہ لاکھ نمازیں پڑھ، زبان سے تو کہے اور نماز کے بعد زبان کے اس کہنے کے خلاف کرے تو تیری نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جو شخص اللہ کی سچی عبادت کرتا ہے اللہ کی ذات کے لیے، اور پھر جب اس کو ضرورت پڑ جائے تو غم اور مصیبت میں، خوشی اور غمی میں، ہر حالت میں مدد صرف اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے قرآن پاک میں، مجھ سے جو مانگتا ہے مدد مانگے، جو کچھ مانگتا رہتا ہے، ایاک نستعین کا جملہ سامنے رکھ کر جب وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اللہ خود بخود اس کی غیبی مدد فرما دیتا ہوں۔ یہ میرا وعدہ ہے قرآن پاک۔ ادھر سے نماز ہی پڑھے، ادھر سے اللہ کے علاوہ قبر والوں کو بھی مشکل کشا سمجھے، ادھر نماز بھی پڑھے، ادھر مزار والوں کو بھی کہے یہ بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، ادھر نماز پڑھے ادھر کہے نہیں جی فلاں ملا کے تویز بھی کوئی کام کر لیتے ہیں، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں کو داتا ہے، فلاں کو آقا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز میں تو کہہ رہا ہے کہ اللہ عبادت تیرا حق ہے، اور یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ مدد مانگنا تیری ذات سے ہے، مدد دینے والا تو ہے، اس لیے اللہ عبادت تیرے علاوہ کسی کی نہیں کریں گے، مدد بھی مانگنے کا وقت آیا تو تیرے علاوہ کسی ذات سے مدد نہیں مانگیں گے۔ مگر نماز سے ہٹ کر تو نماز کے سارے خلاف کر رہا ہے تو تیری نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا فائدہ ہے ہی کوئی نہ۔ قرآن پاک میں کئی ایسے واقعات ہیں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کے کثیر واقعات ہیں تعداد میں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس صحابی نے جس وقت رب کو پکارا ہے، اللہ کی قسم ہے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کی عزت اور لاج رکھتے ہوئے اپنے محبوب پیغمبر کے ہر صحابی کے پکارنے کی غیبی مدد فرمائی ہے۔ تو میں اور آپ کیوں نہ تجربہ کریں؟ ہم تو نماز میں الحمدللہ مسلمان ہیں ہم سب، تو ہم تو نماز میں یہی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اللہ عبادت تیرا حق ہے، تو پھر سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ جھکنا بھی کس کے سامنے چاہیے؟ اللہ کے۔ طواف اور چکر کاٹنا بھی کس کے گھر کا ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر کا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب یہ ساری عبادات میرا حق ہے تو خیال کرنا کہیں یہ حق کسی اور کو نہ دے دینا، اگر یہی عبادت والا حق تو نے کسی اور کو دے دیا تو پھر تیرے جیسا ظالم اور دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور اگر تو نے مدد میرے علاوہ کسی اور سے مانگنا شروع کر دی، استعینو یا نستعینو یا رسول اللہ، المدد یا غوث اعظم، فلاں فلاں فلاں، مجھے پکارنا چھوڑ دیا، بھولا دیا، اور غیر اللہ سے مدد مانگنے تو نے شروع کر دی تو ساری زندگی مدد مانگتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جن کو تو پکار رہا ہے، جن سے تو مدد مانگ رہا ہے، وہ تیری پکار سے بالکل غافل اور بے خبر ہیں۔
پکار اس ذات کو، مدد اس ذات سے مانگ جو تیری آواز کو سنتا بھی ہے، تیری آواز کو سن کے قدر بھی کرتا ہے تیری آواز کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ فرماتے ہیں ہر نماز پڑھنے والا نمازی اللہ کے گھر میں جو نماز پڑھتا ہے زبان سے کہتا ہے اللہ ایاک نعبد، ساری عبادت کا حق تیرا ہے یا اللہ۔ پہلے سپارے میں اللہ نے بھی حکم فرمایا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت اس ذات کی کرو، اس رب کی عبادت کرو جس رب کے تمہارے اوپر بڑے بڑے انعام و احسانات ہیں۔ وہ تمہارا رب ہے، مشکل کشا ہے، خالقکم، جس نے اپنی قدرت کی پرکار سے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ تمہارا نام نشان نہیں تھا، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، عدم سے وجود میں اللہ تمہیں لایا، ایک غلیظ ترین پانی کے قطرے سے تمہارا وجود تیار کیا۔ من ای شیء خلقا، من نطفۃ خلقہ، اللہ فرماتے ہیں ایک پلیت قطرے سے اللہ نے تمہارا وجود تیار فرما دیا ہے، پھر وجود تیار فرما کے فقدرہ، پھر تیری تقدیریں لکھنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تیری تقدیر میں اللہ اپنے علم کے اندر لکھ لیتا ہوں، اس لیے تقدیروں کا مالک بھی میں اللہ ہوں، تیرا پیدا کرنے والا بھی میں اللہ ہوں، لہذا عبادت جب بھی کرنی ہے میں رب کی کرنی ہے، غیر اللہ کی باتیں کوئی نہیں کرنی۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ہر نماز پڑھنے والا نمازی کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ عبادت تیرا حق ہے، اس لیے عبادت تیری ہم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں صرف نماز عبادت نہیں ہے، او میاں سجدہ بھی اللہ کا حق ہے، طواف بھی اللہ کا حق ہے، اور چکر کاٹنا بھی اللہ کے گھر کا حق ہے، جھکنا بھی اللہ کا حق ہے، تعریفیں بھی اللہ کی حق ہیں، قولی بدنی مالی عبادت ہر عبادت اللہ کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا حق ہے تو یہ حق کبھی اور کو نہ دینا، وگرنہ میں اللہ فتویٰ لگا دوں گا کہ ان الانسان لربہ لکفور، ان الانسان لظلوم الکفار۔ اللہ فتویٰ لگائیں گے اگر میرا حق عبادت والا غیر اللہ کو دے دیا، اللہ فرمائیں گے تو رب کا نا شکرہ بھی ہے اور ظالم بھی ہے، جو ظالم بن جائے رب کا نا شکرہ بن جائے، اللہ کی رحمت اس پہ نہیں آتی، اللہ کی لعنت اس پر آ جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا سچا عبادت کرنے والا بنا دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے ہر نماز پڑھنے والا تو زبان سے کہتا ہے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کا تو لائق ہے میرا اللہ، اور اگر ہمیں ضرورت پڑ گئی اللہ مدد کی تو پکاریں گے بھی تیری ذات کو۔ اللہ فرماتے میرا قرآن تو وعدہ یہی کر رہا ہے
جب بھی تم پکارو، جس وقت پکارو، رات کے اندر پکارو، دن کے اندر پکارو، او میاں دریاؤں کی موجوں کے اندر پھنس جاؤ اس وقت پکارو، پہاڑ کے نیچے آ جاؤ اس وقت پکارو، غموں اور مصیبتوں کے پہاڑ تمہارے اوپر آ جائے اس وقت پکارو، جس وقت پکارو۔ ہر بندے کی ہر آواز کو سننے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہر بندے کی ہر آواز کو ہر جگہ سے سننا صرف میں اللہ کریم کا کمال ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، میں رب کو بر کے اندر پکارو، بحر کے اندر پکارو، جہاں مرضی ہے پکارو، پکارنا تمہارا کام ہے، تمہاری مدد کر دینا میں اللہ کریم کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے نبیوں نے رب کو پکارا ہے، سارے ولیوں نے رب رب کیا ہے، ہو نہیں سکتا کہ کسی اللہ کے نبی نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کا حکم دیا ہو۔ اللہ کے سچے سچے ولیوں نے یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہوں اللہ کے سچے ولی اور عبادت کا حکم غیر اللہ کا دے، اللہ فرماتے ہیں کبھی یوں ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبیوں نے بھی اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد مانگی ہے، ولیوں نے بھی اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے مدد مانگی ہے، صدیقین نے، شہداء نے، صالحین نے، سارے اتقیاء، اخشیاء، اولاد ازہر تے ابتر تے اجدر دے انور، سارے دنیا اللہ فرماتے ہیں جو میں رب کے ماننے والے ہیں وہ تو یہی زبان سے کہتے ہیں اللہ عبادت بھی تیری کریں گے اور مدد بھی تیری ذات سے مانگیں گے۔ اس لیے تو اللہ کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ نبی نے حکم دیا ہے غیر اللہ کی سور و پکار کا، نہ کسی ولی نے کہا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد ہمیں پکارتے رہنا، ہمیں سور و پکار کے اندر بلاتے رہنا۔ اللہ کی قسم اللہ کا قرآن کہتا ہے، تیسرا سپارہ سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، اللہ کریم فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کبھی کسی نبی نے، ولی نے، صدیق نے، شہداء نے، صالحین نے، اللہ کے نیک بندوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں ہو جاؤ ہماری عبادت کرنے والے، کونو ربانیین۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی کسی نے یوں نہیں کہا کہ ہمیں سجدے کرو، ہمیں آ کے ہمارے در کے اوپر منت منوتیاں مانگو، ہماری قبروں پہ آپ میلے لگاؤ، عرس لگاؤ، قوالیاں پڑھو، چرس پیو، شرابیں پیو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے پیغمبروں کی تعلیم نہیں ہے، میرے پیغمبروں کی تعلیم تو پاک ہے، ان گناہوں سے، ان جرموں سے پاک ہے۔ کسی اللہ کے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، کسی ولی نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، کسی سچے اللہ کے نیک بندے نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ اللہ پھر تو ہی بتا کون سی تعلیم دیتے گئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں اللہ قرآن کے اندر بتاتا ہوں، میرے اللہ کے نبیوں نے، ولیوں نے، سچوں نے، صالحین نے، سب نے یہی دعوت دی ہے ولا کن کونو ربانی بما
कुन्तुम तुअल्लिमून अलकिताब। अल्लाह करीम फरमाते हैं सब ने यही दावत दी है कि लोगों कूनू रब्बानीन, सारे रब रब करने वाले बन जाओ, क्योंकि इबादत अल्लाह का हक है, गैरुल्लाह का हक नहीं है। सारे रब रब करने वाले बन जाओ। अल्लाह फरमाते हैं सारे नबियों ने तो यही तालीम दी है। लिहाजा जो ये कहे कि जनाब मियाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि मुझे पुकारो मुसीबत में, फला बगदाद वाले जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि जब तुम जंगल के अंदर फंस जाओ रब को ना याद किया करो, जुनैद बगदादी का नाम ले लिया करो, तुम्हें जंगल की मुसीबतों से बचाने वाला जुनैद बगदादी है। अल्लाह की कसम है, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह के नबी भी बरहक हैं, वली भी बरहक हैं, वलियों की करामतें बरहक हैं, मगर अल्लाह के वलियों पर इतने बड़े झूठ बोहतान और झूठ न बांधो जिनकी वजह से उनकी विलायत पर दाग पड़ता हो। अल्लाह के वलियों ने तो यही तालीम दी है कि कूनू रब्बानी, चाहे अल्लाह के नबी थे, वली थे, नेक थे, शुहदा, सालेहीन, सब ने यही कहा है कि रब रब करने वाले बन जाओ बंदे हो, क्योंकि रब रब करना ये अल्लाह का हक है, अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह का हक कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह की कसम है कुरान सच है, कुरान हक कहता है जो बात कहता है। लिहाजा शिरक करने वाला खुद तो झूठ बोल सकता है, मगर अल्लाह के कुरान के अंदर कभी क़यामत तक कभी झूठ का शक नहीं आ सकता है, कभी रैब नहीं आ सकता है। इसलिए अल्लाह करीम फरमाते हैं मियाँ हर नमाज के अंदर तो पढ़ता है नमाज पढ़ने वाला इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह इबादत भी तेरा हक है, मदद मांगना भी तेरा हक है। लिहाजा इन दो चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर फिट कर, इबादत भी अल्लाह की कर, और अगर मुसीबत आ जाए, गम आ जाए, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, तेरी अकेला तन्हा तो रह जाए, अल्लाह करीम फरमाते हैं दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाए तेरे लिए, पर मैं रब का अकेला दरवाजा तेरे लिए खुला रहेगा। व इय्याका नस्तईन, जब तुझे मदद की जरूरत पड़े ओ मियाँ मांगना तेरा काम है, तेरियां झोलियां भर देना मैं अल्लाह करीम का काम है। इसलिए हर नमाज पढ़ने वाला नमाज के अंदर तो यही कह रहा है अल्लाह इबादत भी तेरा हक है, मदद मांगना भी तेरा हक है। अल्लाह फरमाते हैं देख फिर सहाबा किराम ने कैसे मैं रब से मदद मांगी है। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया के खिदमत आलिया के अंदर हाजिर हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ बहुत बड़ा माजरा वाकिया बन गया था, मैं खुद आपको सुनाने आ गया हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया यार कैसे मामला बना तेरे साथ। कहने लग गया सिया सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लग गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तैफ के इलाके से मैं जा रहा था मदीने के अंदर, सफर करते करते मैं ऐसा जब पहुंचा मक्का के इलाके के दरमियान हिजाज का इलाका आता है, उसके जंगल के अंदर जब मैं पैदल चल रहा था रास्ते के अंदर मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया जो जंगल के अंदर रहने वाला बहुत बड़ा डाकू था, लोगों को लूट मार करने वाला था। उसकी शक्ल मैं सहाबी ने देखी, ऐसे मुझे मालूम हुआ कि वो तो इंसान की शक्ल मालूम नहीं होती थी, कभी उसने हजामत नहीं कराई, सारे मुंह पे बाल है, सर के बाल का कोई इल्म नहीं है, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, यानी ऐसा बेहजामता बंदा
ڈاکو جنگل کے اندر مجھے مل گیا، میرے سامنے آ کے کہتا ہے خل بین نفسی کا واسیابی کا، جلدی کر اپنا سامان بھی میرے حوالے کر، اپنے کپڑے اتار کے میرے حوالے کر، میں تیرا سامان بھی سارا لوٹ لوں گا اور میں نے تجھے قتل کرنا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ تجھے قتل کرنا ہے۔ بڑی بات ہے، اکیلا ہے صحابی۔ کون ہے؟ اکیلا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ مال لوٹنا ہے یہ تو عقل تصور کرتا ہے، بھی مال لوٹ لیا بس ختم ہو گئی، ڈکیٹی لگ گئی۔ لیکن پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جنگل کا ڈاکو کہتا ہے کہ مال لوٹنے کے بعد تجھے یہاں سے صحیح سلامت نہیں جانے دوں گا میں، کیونکہ تو اگر یہاں سے صحیح سلامت چلا گیا تو جا کے لوگوں کو کہے گا کہ فلاں جنگل کے علاقے میں ایک ڈاکو رہتا ہے، لہذا اس راستے پہ نہ جانا، میری تو خبر کھل جائے گی، لہذا مجھے آ کے میری گرفتاری ہو جائے گی، میرے لوگ پیچھے چل پڑیں گے، اس لیے جناب تیرا مال بھی میں سارا لوٹ لوں گا، اس کے بعد میں تجھے قتل بھی کروں گا، لئن انا اقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ اب اندازہ لگاؤ ایسا بندہ تنہا اکیلا جنگل کے اندر اکیلا ہو، جی وہاں غم اتنا بڑا آ جائے، دکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کون سی تعلیم دی ہے کہ اس وقت کس ذات سے مدد مانگنی ہے؟ بولو۔ نماز والا جو جملہ ہے میں وہی فٹ کر رہا ہوں۔ نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں نا، جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ تو 5 وقت کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر ایاک نستعین والا جملہ ہماری زندگی میں وہ فٹ نہیں کرتے ہم۔ ہمارے اوپر مصیبت ہے، غم ہے، دکھ ہے تو ہم خدا کی ذات یاد نہیں رہتی، مال ہے، دولت ہے، دکان ہے، جائیداد ہے، ہماری نظر اس پر ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے کام ہو جائے گا، مگر اللہ فرماتے ہیں نہیں، اس پہ تمہاری نظر کمزور ہے، نظر میں رب کی ذات پہ رکھو، آسرا امید میں رب کی ذات پہ، اس لیے کہ تمہاری اس دکان یا تجارت کے اسباب بھی بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے یار ایسے کر، مجھے میرے پیر نے، میرے رہنما نے ایک وظیفہ بتلایا ہے، وہ وظیفہ مجھے کرنے دے، اس کے بعد بے شک مجھے قتل کر دینا۔ وہ کہتا ہے کیا وظیفہ ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب ہمارے رہنما نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب اوکھا مشکل وقت آ جائے اس وقت اپنے رب کو یاد کر لینا ہے۔ کس کو یاد کرنا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا اذا اتاؤ امرا فزع الی الصلاۃ، جب نبی علیہ السلام پر کوئی مشکل وقت آ جاتا، کوئی مشکل گھڑی آ جاتی، نبی علیہ السلام فوراً نماز کے اندر مشغول ہو جاتے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نماز سے پہلے اللہ کے رسول پریشان ہوتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے جب سلام پھیرتے، میں دیکھتی عائشہ صدیقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مقدس پر پریشانی کے آثار ہوتے کوئی نہیں تھے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کبھی پریشانی میرے محبوب کے چہرے مقدس پر آئی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے صحابی کہتا ہے جناب ہمارے رہنما اور ہمارے پیر نے وظیفہ یہی بتلایا ہے کہ جب غم آ جائے،
مصیبت آ جائے فوراً نماز کے اندر شروع ہو جایا کرو، نماز پڑھ کے اللہ کریم سے دعا مانگا کرو، ساری مشکلیں تمہاری حل ہو جائیں گی، سارے تمہارے کام بن جائیں گے، سارے غم تمہارے ہلکے ہو جائیں گے، سارے دل کے دکھ تمہارے ہلکے ہو جائیں گے۔ اس لیے مجھے نماز پڑھنے دے، نماز کے بعد مجھے تو بے شک قتل کر لینا۔ وہ کہتا ہے جلدی کر، اچھا نماز پڑھ لے، پھر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے جناب تیری نماز تجھے بچائے گی نہیں، یہ نماز جب بہانہ بنا رہا ہے بچنے کا میری تلوار سے، مگر تیرا نماز پڑھنا میری تلوار سے تو بچ نہیں سکتا۔ مگر اس جنگل کے ڈاکو کو کیا علم ہے کہ مومن کی ساری لذت اللہ کی نماز کے اندر ہے، مومن کا سارا ایمان نماز کے اندر ہے، مومن کی ساری لطف و تلطف نماز کے اندر ہے۔ نماز مومن کا معراج ہے، نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اس جنگل کے ڈاکو کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جلدی کر میرے کپڑے تو واپس کر، وہ جو کپڑے وہ اتار دیتا ہے۔ وہ جنگل کا ڈاکو کہتا ہے نہیں کوئی کپڑے نہیں ہیں میرے پاس۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اچھا کوئی پانی تیرے پاس ہے تو وہ پانی مجھے دے، میں وضو کر کے نماز پڑھ سکوں۔ وہ کہتا ہے کوئی پانی نہیں ہے۔ صحابی خود واقعہ سنا رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضربت ضربتین، میں نے دو ہاتھ زمین کے اوپر مارے پاک مٹی کے اوپر، ضربتن للوجہ و ضربتن للمرفقین، ایک ہاتھ میں نے منہ کے اوپر مار لیا، دوسرے ہاتھ کے ذریعے کونیوں کے اوپر مار لیا، یعنی تیمم کر کے میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ نماز کے اندر میں گیا، نماز کے اندر سجدے کے اندر جب گیا میں اللہ کریم سے میں نے دعا مانگی، یا اللہ جو نماز میں پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری کر رہا ہوں، مدد بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، اللہ عبادت بھی تیری کر رہا ہوں، مدد بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں میرا اللہ۔ اللہ کریم کے پیغمبر کو خود صحابی واقعہ سنا رہے، یا رسول اللہ میں جب سجدے کے اندر گیا تو میں اللہ کریم سے مانگنے لگ گیا، اللہم یا ودود، اللہم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما ترید، اسألک بنور وجهک الذی لا یرام وبنور وجهک الذی لا یضام وبعرشک الذی لا یضام وبقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقک وبعلمک الذی احصیت به کل شیء عددا۔ اللہم یا ودود، اللہ ہمیں تو طریقہ نہیں آتا تجھ سے محبت کرنے کا، یا ودود اپنی محبت ہمارے دل میں ڈالنے والا، یا ودود اپنی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر ڈالنے والا تو ہے۔ اللہم یا ودود یا ذا العرش المجید، اللہ سارے کام بنانے والا تو ہے، جس کام کے ارادہ کر لے اس کو کر گزرتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، کسی کام کے کرنے کا تو ارادہ فرما لے میرا اللہ، بس تیرے کون کہنے کی دیر ہوتی ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے سارا تو اللہ، تیرا علم بھی کامل ہے، تیری قدرت بھی کامل ہے، تیرا عرش بھی بڑا بلند ہے میرا اللہ، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا صحابی نے، نہ نبی کا واسطہ دیا، نہ ولی کا واسطہ دیا، اللہ کی قدرت کا وسیلہ دیا ہے، اللہ کے علم کا وسیلہ دیا ہے، اللہ کی ذات و صفات کا وسیلہ دیا ہے صحابی نے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا صحابہ کرام کو جب مصیبت غم آ جائے ڈائریکٹ پکارنا کون سی ذات کو ہے، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین،
मुखलिसीन। अल्लाह फरमाते हैं खालिस कर पुकार, अल्लाह ताला की जात की है, इसलिए सहाबी भी खालिस अल्लाह को पुकार रहा है। सजदे के अंदर अल्लाह से दुआ मांग रहा है। इतनी देर के अंदर वो जंगल का डाकू पीछे मारता है, कहता है जल्दी कर, नमाज से फारिग हो, मैं तुझे कत्ल कर दूं। मगर सहाबी फरमाते या रसूल अल्लाह, मैं और सजदे के अंदर और ज्यादा देर लगाना मैंने शुरू कर दी। मैंने कहा मेरा अल्लाह मदद तू फरमा, मेरी यहाँ मदद करने वाला कोई नहीं है। किस किस तरह सिताते हैं ये बुत हमें निजाम, हम ऐसे हैं कि जैसे किसी का खुदा ना हो। अल्लाह ये जंगल का डाकू तो कहेगा मेरा कोई खुदा ही कोई नहीं है, मेरा कोई मुश्किल कुशा ही कोई नहीं, मेरा को हाजत रवा भी कोई नहीं, इसलिए मेरी मदद फरमा मेरा अल्लाह। मैं तेरे पैगंबर की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। तेरे पैगंबर ने यही हमें तालीम दी है कि जब गम आ जाए अकेले तन्हा आ जाओ, कोई मुश्किल वक्त आ जाए, कहीं जगह पे फंस जाओ, उस वक्त इबादत भी अकेले खुदा की किया करो, मदद भी एक खुदा से मांगना है मेरा अल्लाह। अल्लाह करीम ने फौरन उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमा दी। और सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, थोड़ी देर गुजरी, मैंने देखा आवाज आने लग गई कि मत कत्ल करना। मैंने इधर देखा उधर देखा, कोई बंदा नहीं है। ता जो थोड़ी देर गुजरी है, मैंने देखा एक बुजुर्ग शक्ल खूबसूरत शक्ल वाला घोड़े के ऊपर तेज सवार होके आ रहा है। तेज आते हुए घोड़े के ऊपर उसके हाथ के अंदर बहुत बड़ा नेजा है। वो दौड़ता हुआ घोड़े के ऊपर सवार होता हुआ जब मेरे पास आया, उसने आके नेजा उस डाकू के पेट के अंदर मारा। नेजा दूसरी तरफ निकल गया, वो कांपने लग गया, फड़कने लग गया, तड़पने लग गया जमीन के ऊपर डाकू। आखिर तड़पते तड़पते मर गया। मैं हैरान और परेशान हो गया, अल्लाह ये क्या मामला व माजरा है। मैंने तो तुझे पुकारा था, पर ये बुजुर्ग कहां से आ गया है, इसको तो मैंने नहीं पुकारा था। बिलाखिर वो जो घोड़े के ऊपर सवार था बुजुर्ग शक्ल का इंसान, जब वो जाने लगा तो मैंने जाके उसके पांव पकड़ लिए। मैंने कहा मन अंता व मिन ऐन जीता, तो कौन है और कहां से आया है। मैंने तुझे तो कोई नहीं पुकारा, मैं तो पुकारा अपनी जात को है, मैंने तो रब को पुकारा था, तो उससे तो मदद कोई नहीं मांगी। उसने कहा जनाब अना मलकुम मिनस समाइर राबिया, मैं चौथे आसमान का फरिश्ता हूं, मेरी ड्यूटी है वहां चौथे आसमान पर। इसलिए जब तूने अल्लाह को पुकारा है, तेरी आवाज हमारे आसमान से होते हुए अर्श तक गई। कहां गई तेरी आवाज? तेरी आवाज समेअना ज़ज्जन, हमने चौथे आसमान में तेरी आवाज सुनी है पुकारने की। तू जमीन पे सजदे के अंदर कह रहा था अल्लाह मेरी मदद फरमा, तू जमीन पे कह रहा था, मगर तेरी आवाज अर्श मुअल्ला पे जा रही थी। इसलिए अल्लाह करीम ने मुझे हुक्म दिया, मैं फरिश्ते को आदरे का अबदी, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम की जा की खिदमत उसकी कर ले, उसकी जा की मदद फरमा दे। अल्लाह के हुक्म से मैं आया हूं तेरे पास, वगरना हम कभी ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, हम वही कुछ करते हैं जिसका हुक्म देने वाला कौन है। हम तो एक कदम भी आगे नहीं जा सकते फरिश्ते, अल्लाह पाक के हुक्म से। अल्लाह ने हुक्म दिया इसलिए मैं तेरी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। जा अपना सफर कर और अपने इलाके के अंदर पहुंच जा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है मेरे ऊपर कि जंगल के डाकू से अल्लाह पाक ने मेरी मदद फरमा के अल्लाह ने मुझे नए सिरे से जिंदगी अता फरमा दी है। अल्लाह करीम ने साबित फरमा दिया जनाब, हर नमाज पढ़ने वाला नमाज में कहता है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह इबादत भी तेरा हक है, और अगर गम मुसीबत आ जाए तो मदद मांगना भी किसका हक है, कौन सी जात से मांगना चाहिए। अल्लाह फरमाते मेरे नजदीक जमात मकसूद कोई नहीं, फिर
کے مقصود کوئی نہیں۔ جس جماعت کا بندہ ہے جو نماز سے اللہ سے وعدے کر رہا ہے، نماز سے اللہ کریم سے کے ساتھ اقرار کر رہا ہے، اللہ فرماتے نماز پڑھ کے ان باتوں کو اپنی زندگی کے اوپر فٹ تو کر لے، میں رب کا وعدہ ہو گیا تیری زندگی کے اندر مدد بھی میں اللہ پاک فرماؤں گا، رحمتیں بھی نازل فرماؤں گا، برکتیں بھی اللہ پاک عرش معلی سے نازل فرمائیں گے، کیونکہ یہی تعلیم امام الانبیاء کی ہے، یہی تعلیم قرآن و سنت کی ہے، یہی تعلیم اللہ کے سچے ولیوں کی ہے، یہی تعلیم صدیقین کی ہے، یہی تعلیم شہداء کی ہے، یہی تعلیم سارے اللہ کے نیک بندوں کی ہے جناب۔ عبادت بھی اللہ کا حق ہے، اور مدد کی ضرورت پڑ جائے کو ایاکا نستعین، مدد بھی ایک اللہ پاک سے مانگنی ہے، اسی کے اوپر بندہ زندگی گزار کے اللہ کی قسم ہے دل قیامت کے وہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔